ایک سیاسی جماعت کو جس طرح سے جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیر کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار وہی ہیں۔ اور آج عمران خان جیل کے اندر ہیں تو یہ لاکھوں کا مجمع آپ دیکھ رہے ہیں، کل کو جب عمران خان باہر آئے گا اور باہر آنے کے بعد سوچیں کہ وہ استقبال کیا ہوگا، کروڑوں کا مجمع ہوگا اور یہ بتائے گا کہ انقلاب آ چکا ہے اس ملک کے اندر۔ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہاں سے پہنچے آپ؟ جی میں کراچی سے میرا تعلق ہے اور کورنگی سے میں آیا ہوں خان صاحب کی کال پر، خان صاحب کا سپاہی ہوں، اور اسلام آباد جلسہ جو آج یہاں پر منعقد کیا گیا ہے اس پر میں سب سے پہلے تو پوری پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جلسہ آج یہاں پر ہوا ہے وہ تمام تر راستے بند کرنے کے باوجود، ہمارے قافلوں کو جو مختلف شہروں سے آ رہے تھے ان کو روکنے کے باوجود، لوگوں کو گرفتار کرنے کے باوجود آج لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کی عوام یہاں پہنچی ہے، تو یہ پاکستانی قوم سلام کی مستحق ہے۔ اور یقینی طور پہ آج اڈیالہ جیل میں بیٹھے عمران خان بھی خوش ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ان کی کال پر قوم نکلی ہے۔ آج عمران خان جیل کے اندر ہیں تو یہ لاکھوں کا مجمع آپ دیکھ رہے ہیں، کل کو جب عمران خان باہر آئے گا اور باہر آنے کے بعد سوچیں کہ وہ استقبال کیا ہوگا، کروڑوں کا مجمع ہوگا اور یہ بتائے گا کہ انقلاب آ چکا ہے اس ملک کے اندر۔ اب یہ بتائیں کہ آپ کراچی سے پہنچے ہیں، لیڈرشپ کی جانب سے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ سارے راستے بند ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جڑوا شہر جو اسلام آباد پنڈی ہے اس کو کنٹینر سٹی بنا دیا گیا ہے، تو راستے اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ راستے بند ہیں، اس کے باوجود آپ پہنچے کیسے ہیں؟ دیکھیں راستے گاڑیوں کے لیے تو بند ہیں، مگر لوگ تقریباً کوئی 20-30 کلومیٹر جو ہے وہ پیدل چل کر یہاں تک پہنچے۔ پیدل تو راستہ نہیں روکا جا سکتا، لوگ گلیوں سے، محلوں سے، اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ مختلف چڑھائیاں ہیں، لوگ پہاڑوں سے اتر کے جو ہے وہ یہاں تک پہنچے۔ یہ محبت ہے عمران خان کے لوگوں کے دلوں میں، ورنہ یہاں پہ دوسری سیاسی جماعتیں جلسہ کر کے دکھائیں، ٹرانسپورٹیشن بھی دیتی ہیں، پیسے بھی دیتی ہیں، تو بھی چند ہزار لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے۔ اور بس پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تمام تر سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، اس جماعت کی بات بھی کر رہا ہوں جو 17 سیٹیں لے کر آج وزیر اعظم ان کا بیٹھا ہے، گھس بیٹھیے ہیں، اور فارم 47 کے وزیر اعظم ہونے کے باوجود بھی چند ہزار لوگ کیپٹل کے اندر جمع نہیں کر سکتے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک قیدی نمبر 804 جو جیل میں بیٹھا ہے، جس نے کال بھی نہیں دی ہے، اس کی صرف لیڈرشپ نے بتایا ہے کہ آپ 5 دفعہ تو آپ کال دے چکے اسلام آباد میں، یہ آخری بار ہے کہ آپ کو موقع ملا اور آج آپ جلسہ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کال ہی نہیں دی۔ دیکھیں کال جو ہے وہ براہ راست عمران خان نے نہیں دی، ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی کال ہے اور آپ نے پہنچنا ہے، تو قوم نکلی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہنچے، اور میڈیا سب سے بڑا گواہ اس بات کا کہ پورے اسلام آباد اور پنڈی کو جو ہے وہ کنٹینر سٹی بنا دیا گیا ہے، چاروں طرف سے جو ہے وہ پورے شہر کو بند کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ جو شہر کے اندر داخل ہونے والے راستے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ 20 کلومیٹر 10 کلومیٹر پیدل مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچے۔ اب آپ یہ بتائیں، آخری سوال ہے میرا، آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے، آپ کو جو NOC جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 3 گھنٹے آپ جلسہ آپ کو 3 گھنٹے میں ختم کرنا ہے، آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس، آدھے گھنٹے بعد اگر آپ نے جلسہ ختم نہیں کیا تو ایک شک کی بھی خلاف ورزی پہ آپ کو 2 سال قید ہو سکتی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے جو ہے وہ قانون کا احترام کرتے آئی ہے، قانون کے مطابق چلتی ہے، مگر آپ مجھے یہ سر بتائیں نا کہ اس ملک میں کون سا کام جو ہے وہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ کیا 14 مئی کو ہونے والے جو الیکشن تھے وہ ٹائم پر ہو گئے تھے؟ کیا اس کے علاوہ جو آئین میں جو چیزیں موجود تھی کیا اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں 90 دن میں مجھے بتائیں نا کیا الیکشن جو ہے وہ ہو گئے تھے؟ جو آپ NOCs کی بات کریں گے قانون کے مطابق جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد شک لگے گی، وہ تو خیر دوسرے معاملات ہیں انشاءاللہ وہ دیکھے جائیں گے، مگر اس وقت سب سے جو ان ساری چیزوں میں کردار کس کا ہے؟ سیاسی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا تو کردار ہی نہیں ہے، ہم تو انہی چیزوں سے مستثنا ہیں، کردار کس کا ہے؟ مین جو کردار ہے وہ کون ہے؟ دیکھیں مین کردار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ معتبر ادارے ہیں ہمارے کہ جو اس وقت جانبدار ہیں، اور جانبدار ہو کر جس طرح سے جو ایک سیاسی جماعت کو جس طرح سے جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیر کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار وہی ہیں۔ اور ماضی میں نون لیگ کو بھی اس طرح چاروں جانب سے گھیر لیا گیا تھا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اس طرح ہوا تھا، بے نظیر آپ وہ دور دیکھ لیں، اب PTI کی باری ہے، اب ماضی پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کبھی بھی کسی جماعت کو اس طرح سے جو ہے وہ
نہیں کیا گیا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر آپ بات کریں گے آج سے 5 سال پہلے کی یا 10 سال پہلے کی تو یہ کوئی بہت زیادہ کوئی ٹائم اس میں نہیں ہوا. لوگوں نے اس وقت بھی دیکھا جب نون لیگ کے خلاف چیزیں ہو رہی تھی یا پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتی، ان کے خلاف صرف اور صرف گرفتاریاں ضرور کی جا رہی تھی. جو ان کے مقدمات تھے جو کہ سابقہ حکومتوں کے دور میں بنائے گئے تھے ان پر کام ضرور ہوا تھا، مگر ان کو جلد سے جلوس کرنے کی آپ سابقہ حکومت میں مقدمات کی بات کر رہے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں رانا ثناء اللہ کو رنگے ہاتھوں انہوں نے پکڑا، پھر آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کہا کہ جو مقدمات تھے ان کے اوپر ہم نے نہیں بنائے، باقاعدہ انہوں نے معافی مانگی، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مقدمات تو انہوں نے بنائے تھے نا. دیکھیں ہمارے یہاں تو دیکھیں تاریخ رہی ہے نا، ہمارے یہاں تاریخ رہی ہے کہ جو مقدمات کسی اور کی حکومت میں بنتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم کر دیے جاتے ہیں. اب مانتے کیوں نہیں ہے؟ چلے باقی اب مانتے کیوں نہیں؟ مقتدرہ حلقے اس وقت جو ہماری خفیہ ادارے ہیں یا جو ہماری فوج ہے وہ انہی چیزوں میں ملوث ہے، انہیں انہی چیزوں سے یہ غیر جمہوری جو ان کے کارنامے ہیں ان سے ہٹنا چاہیے. آپ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، جو ہمارے عسکری ادارے ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اس وقت سوال ہمارے ملک کا ہے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہماری معیشت جو ہے وہ بری طرح سے جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو پوری عالمی دنیا کے اندر جو ہماری بزنس کمیونٹی جو اس وقت ہے وہ احتجاج کے اوپر بیٹھی ہے کہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی پاکستان کے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس وقت جو چیلنجز ہیں میں سمجھتا ہوں وہ اندرونی چیلنجز کے ساتھ ساتھ ہمیں بیرونی چیلنجز کا سامنا بھی ہے. تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر سے ہر ادارہ ہر سیاسی جماعت اپنے اپنے حصے کا کام کرے گی تو تبھی جو ہے وہ ملک میں عدم استحکام آ سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے میرے سامنے. اندرونی چیلنجز کے ساتھ ساتھ بیرونی چیلنجز بھی اس وقت درپیش ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر ادارے کو اپنے دائرہ اختیار میں کام کرتے ہوئے اس ملک کو اب اس حدود میں لے کے آنا ہے جو 1947 میں ہمیں یہ پاکستان ملا تھا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ، مزید بھی کارکنان موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں.